سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب 24 نومبر کی جو فائنل کال تھی اس کے بعد جتنی چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اب مختلف بیانات بھی آ رہے ہیں، دعوے الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے نزدیک اب آگے کیسے بڑھا جائے، کیا ہونا چاہیے اب؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو ابھی تو 12 سالہ ہی میں کہوں گا، 12 سالہ جو یہ پی ٹی آئی کا دور ہے، یہ ایک بنیادی طور پہ پختونخوا کی تاریخ کا کالا ترین دور ہے۔ ابھی تو آج کے حالات میں تو دیکھیں سب کی نظر اس کی طرف ہے، لیکن پہلے بھی ان کی حکومتیں جو پچھلے 10 سال آئی ہے انہوں نے یہی حرکتیں کی ہیں۔ پرویز خٹک آ کے 5 سال پرویز خٹک نے یہی چڑھائیاں کی ہیں، یہی اسلام آباد میں حملے، تخت لاہور تخت اسلام آباد کی لڑائی، پھر تو چلے عمران خود وزیر اعظم آ گیا، لیکن جب عمران وزیر اعظم آیا تب بھی پختونخوا اور پختونخوا کا کوئی فرسان حال نہیں، کوئی ان کا کوئی کام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور ابھی جو دیکھیں ابھی تو پھر یہ 8-10 قدم آگے چلے گئے۔ میرے خیال میں پاکستان کی سلامتی کے لیے، نظام کو آگے بڑھنے کے لیے، میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ گند ہے، اس گند کا خاتمہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ تو دیکھیں اس ملک کے لیے نہیں سوچتے، نظام کے لیے نہیں سوچتے، ان کی تو بس اپنی سوچ ہے، اگر اس میں نہ ہے تو پھر وہ ملک کے بھی خلاف ہے، نظام کے بھی، سب کچھ کے خلاف ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ یہ کٹن فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ گند کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو خاتمہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی ہونی چاہیے؟ یہ میرے خیال میں اس طرح پھر 100 قدم اور بھی لینے چاہیے کہ اس طرف پابندی صرف حل نہیں ہے۔ جی سر، وہ 100 قدم کون سے ہوں گے؟ تو آئین اور قانون کے مطابق ان سب کے ساتھ کیا جائے جو ہو سکتا ہے، اور انہوں نے جو بھی غیر آئینی غیر قانونی کام کیے ہیں ان کے خلاف بہت راستے ہیں۔ اگر کوئی ارادہ کرے کہ ان کے خلاف کرنا ہے تو بہت راستے نہیں، لیکن ایمل صاحب ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندیاں لگی ہیں، آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اب اگر پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگ جاتی ہے تو کسی اور نام سے کوئی پارٹی بن جائے گی تو یہ آپ میں یہ سمجھتا ہوں نا، اس لیے تو میں نے کہا کہ صرف پابندی نہیں، اس سے آگے اور بھی۔ لیکن سیاسی جماعتوں پہ پابندی کی میں مخالفت ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ہماری پارٹی پہ 2 دفعہ، ایک دفعہ بادشاہ خان بابا کے دور میں 1947-48 میں ایک بین لگا تھا، پھر ولی خان بابا کے دور میں بین لگے۔ تو یہ بین تو مطلب بین پھر سیاسی پارٹیوں کے خلاف بالکل نہیں لگنا چاہیے، اس کی میں کبھی بھی حمایت نہیں کروں گا۔ لیکن یہ نہیں نا کہ ایک تشدد والا گروپ یا ایک ایسا عناصر جو نظریاتی دہشت گرد ہو اور وہ سیاست کی آڑ میں آ کے پھر سیاست کے جامے پہن کے اس کو پھر وہ کہے کہ نہیں ہمیں امیونٹی حاصل ہے، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پی ٹی آئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جمہوری یا سیاسی رہ چکی ہے، یہ جو اب ہے یہ نہ جمہوری ہے نہ سیاسی ہے، اب سب کچھ سب کے سامنے ہے، لہذا اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب جو خیبر پختونخوا کے اندر گورنر رول کی بھی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید 65 سے 70% امکانات ہیں کہ گورنر رول لگایا جائے، اب اگر حکومت اس طرف جاتی ہے عمل صاحب تو آپ لوگ حمایت کریں گے گورنر رول کی؟ جی دیکھیں، میں نے تو بہت کھلا کہا کہ گورنر رول جو ہے وہ اس مسئلے کا، اگر آپ کو پختونخوا کے مسئلے کا حل چاہیے، میں تو پہلے دن سے چیخ رہا ہوں پختونخوا کے جو انتخابات ہیں وہ تعطیل شدہ ہے، ان پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائے، مہینے کے اندر اندر یہ سارے گھر میں بیٹھیں گے تو وہ گورنر رول لگائیں گے، اس کو پھر موقع دیں گے، وہ پھر چڑھائیاں کریں گے۔ میرے خیال میں گورنر رول مسئلے کا حل نہیں، لیکن سر اب انتخابات کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ہیں، چلیں پی ٹی آئی کے اوپر تنقید آپ کی بطور اپوزیشن اگر ہم کہیں، اپوننٹ کہیں پی ٹی آئی کے، تو وہ تو درست ہے، لیکن آپ نے ایک درخواست بھی تو دی تھی پرائم منسٹر صاحب کو، تو پھر پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں چاہتے کہ اس کی تحقیقات ہو، یا جو مذاکرات کے حوالے سے یا امن امان کی صورتحال کے حوالے سے جو آپ کی درخواست تھی وہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے، آج کرم کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالکل نادر بھائی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کے مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا کردار پھر ایک جیسا ہی ہے، ادھر اتنی دلچسپی نہیں، انٹرسٹ نہیں، اور یہ میں صاف کہوں گا وزیر اعظم صاحب کو، حکومت کو بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے درخواستیں بھی دی ہے کہ جو پختونخوا کے جو حالات ہیں ان پہ کوئی جوائنٹ سٹنگ بلائے یا جو انہوں نے ریکنسیلیشن کیا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت
कितनी इख्तियारमंद है और कितनी नहीं है। आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास भी इख्तियार नहीं है अमल साहब? नादर भाई, आप कभी कभी लतीफे सुनाते हैं ना। नहीं सर, मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ। तो अभी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा है। तो अब लेकिन अमल साहब, अभी आपने देखा कि बीच में जब 24 नवंबर की कॉल थी तो उसके दौरान ये पीटीआई खुद कह रही है कि हमें जेट जो है वो फराहम किया गया, बैरिस्टर सैफ साहब केपी से आए, अडियाला में मुलाकात की। ये सारी मुलाकातें, आप फेडरल में आप ऐवान बाला के रुकन भी हैं, आपकी मुलाकातें भी होती हैं, ये सहूलतें अगर कहें तो पीटीआई को फिर कौन फराहम कर रहा है? देखिए, हमारे जो इदारे हैं ना नादिर भाई जी, इनकी आदतें हो गई हैं गुड और बैड। अब देखें, ये तालिबान में भी गुड तालिब बैड तालिब। गुड वो है जो इनके साथ ठीक है, बैड वो है जो इनके साथ ठीक है। गुड वो है जो इनके मंसूबे पे चलते हैं, बैड वो है जो इनके खिलाफ मंसूबे। तो इन्होंने अब पीटीआई में भी इस तरह गुड और बैड का तनासब किया है। पीटीआई में गुड इनके लिए जैसे बैरिस्टर सैफ का नाम आप जी, अली अमीन गंडापुर को देख ले, उमर अयूब को देख ले, शिबली फराज को देख ले, ये रियासत के लिए गुड पीटीआई है। और फिर जो इमरान के साथ खड़े हैं तो वो बैड पीटीआई है। लिहाजा ये सहूलतें कौन दे रहे हैं? मैं तो नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे। मैं अभी भी कहता हूँ नादिर भाई, ये जो 24 को है ये भी प्लान के तहत ही हुआ है। नहीं तो अगर मैं अवामी नेशनल पार्टी ऐलान कर दूं कि मैं एक जुलूस लेके डी चौक आऊंगा, मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे नहीं जाने देंगे। हमें रास्ते में या रोक देंगे या मार देंगे। ये रियासत में जो किरदार तारीख की अदा की है वो हमें पता है, लेकिन पीटीआई फिर भी एक मिली भगत के साथ चल रही है। नहीं तो आप समझते हैं कि जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल थी उसमें पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी? ना होती तो एस्केप रूट कैसे मिल गया? अच्छा, तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो गुड पीटीआई है वो मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है या उनको सहूलतें फराहम की जा रही हैं एज कम्पेयर टू अदर लीडर्स? बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर वो तो हुकूमत के खिलाफ निकले थे डी चौक पर। तो क्या किया? हुकूमत को लेके चले गए। ड्रामा करना था, कर लिया। हाँ, लेकिन अब अभी भी आपने अताउल्लाह तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी हो अमल साहब, वो कह रहे हैं कि डी चौक पर जो कारकुन आए थे वो एक जत्था था, वो मुहज्जब शहरी नहीं थे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं जो हुकूमत की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है मुसलसल? देखिए, सिर्फ बातों से मसला हल नहीं होगा, आप कौम के सामने पेश कर दे ना। ये जो हुकूमत जो बातें कर रही है, हम तो समझते हैं कि पीटीआई वाले वहां से भले हुकूमत के जोर पे ला रहे हैं, पैसों के जोर पे ला रहे हैं, किसी लालच में ला रहे हैं, लेकिन अपने बंदों को नहीं ला रहे। जब ये लोग कहते हैं कि इसमें दहशतगर्द है, इंतशारी है, तो दे हैव टू प्रूव इट ना। ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ बयानबाजी पे चलता। हाँ सही, लेकिन अब आप कुरम की सूरत हाल, हमने देखा कि हाल ही में आपकी गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई थी। अमल साहब, कुरम की सूरत हाल पर आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबरें जो है वो सामने आएंगी, कोई मुज़ाकरात हो? आज भी देखें, कुरम गवर्नर साहब गए हैं, हमारे सूबाई सदर में इफ्तिखार हुसैन भी साथ गए हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो गैर संजीदा हुकूमत पुख्तनख्वा में बैठी हुई है, जिन्होंने उस आग के दौरान ऐलान कर लिया कि हमने कॉम्प्रोमाइज करा लिया और इस्लामाबाद की तरफ भाग आए, और पीछे रॉकेट लॉन्चर फायर हो रहे थे एक दूसरे पे, गांव गांव में आग लगी हुई। ये रवैये में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को गवर्नर साहब ने एक एपीसी भी बुलाई है, तो हम तो हर फोरम पे बैठ के कोशिश भी करते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन नादिर भाई, मैं एक बात आपकी वसातत से पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि जो हालात अभी इवॉल्व हो रहे हैं पख्तूनख्वा में, जो हालात उभरने जा रहे हैं, लोग पुराने हालातों को भूल जाएंगे। अच्छा। और ये हालात, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे जो अबासीन है उस दरिया में फिर वो ताकत नहीं कि इस आग को उस तरफ रोके। ये आग भड़केगी और ये फिर पूरे पाकिस्तान को लपेट मिलेगी। लिहाजा मैं वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, दिफाई इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, इन सब से मिन्नतें करता हूँ कि खुदारा इन हालात पे काबू डाले। ये जो जंगी निज़ाम है इससे पीछे होके अवाम को अमन की जिंदगी का मौका देगी। अच्छा, नहीं सर, पहले जिन इलाकों का नाम लिया जा रहा था, जैसे
ڈی آئی خان کا لیا جا رہا تھا، لکی مروت کا لیا جا رہا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہی علاقے سینسٹیو ہیں یا یہ معاملہ کوئی آگے بڑھا ہے ابھی؟ جی پھیل رہے ہیں، آپ دیکھیں ڈی آئی خان بالکل ساؤتھ میں ہے اور یہ تو اب اورکزئی تک پہنچ گیا نا جی. دیکھیں وزیرستان آپ کے پکڑے گئے ہیں، ڈی آئی خان، لکی مروت، ٹانک، یہ تو بس اب بنو رہ گیا ہے، کوہاٹ رہ گیا اور پھر پشاور ہے. اور پھر پشاور سے تو مطلب کہ آپ دیکھیں نا، خود ہوشیار لوگ ہیں، پشاور سے نوشہرہ، نوشہرہ کے بعد اٹک. تو یہ کیا ہوگا؟ لیکن سر ابھی ہم نے خبریں بھی پڑھی تھیں کہ وزیر اعظم صاحب نے شاید یہ ہدایت بھی کی ہے کہ اسلام آباد میں مظاہرین سے نمٹنے یا آنے والے دنوں میں ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے جو الگ فورس ہے وہ بنانے کی پر بات ہو رہی ہے یا انہوں نے منظوری دی. اس طرح کی خبریں جو وہ سامنے آ رہی تھیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پھر یہ فورس جو ہے وہ کے پی کے لیے بننی چاہیے، کرم کے لیے بننی چاہیے؟ جس سڑک پر فائرنگ ہوئی تو کم سے کم اس کو محفوظ کرنے کے لیے بننی چاہیے. سر فورس نہیں، ایک نیشنل ایکشن پلان جو پاکستان مسلم لیگ کی حکومت میں بنا ہے، جس پلان کو بھی اب 10 سال ہونے والے ہیں، جو دہشت گردی کی کمر توڑنے کا پلان تھا، جو پاکستان میں دہشت گردانہ آمرانہ نظام کے خاتمے کا پلان تھا، اس پلان پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں دہشت گردوں کو کھلا راستہ دیا جاتا ہے؟ اچھا، کیوں سہولت کار اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ نادر بھائی کیا ہمیں اور آپ کو نہیں پتا؟ سہولت کار اسلام آباد میں رہتے ہیں سر باقی ملک میں تو رہتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے. اچھا. اور ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی. پارلیمان میں سہولت کار ہے، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. یہ پارلیمان میں سہولت کار کون ہو سکتا ہے؟ آپ جو آپ کے سامنے نظریاتی سہولت کار بیٹھے ہوئے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے کیا بھول گئے؟ صحیح. سر ایک آخری سوال ایمل صاحب، ایک مختصر یہ بتائیے گا کہ اب حکومت جو ہے وہ پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل لانا چاہ رہی ہے اور جو ڈرافٹ ہے وہ بھی تیار کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر منہ بند کرا لو اس کے بغیر کوئی کام. اے این پی سپورٹ کرے گی سر اس بل کو؟ بالکل بھی نہیں جی. ہم آواز کے حق میں ہے جی، ہم تنقید کے حق میں ہیں، ہم نے میڈیا کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے میڈیا کی آزادی کے لیے شہادتیں دی ہیں. لہذا میڈیا پہ پابندی کے یا کوئی قابو لانے کے کسی بھی ایکٹ کو ہم سپورٹ نہیں. چلیں ٹھیک ہے.